گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گی زاہد محمود صاحب آپ سے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں لیبیا کی صورتحال، اور ایسے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیخ محمد بن زید پاکستان کے دورے پر ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خلیجی ممالک اور اسلام آباد، کیا ان دونوں کے درمیان سیکیورٹی کے اعتبار سے اور اسٹریٹجک لوکیشن کے اعتبار سے جو تعلقات ہیں وہ مزید اسٹرینتھن ہونے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیزے پہلے تو بہت شکریہ فار ہیونگ می آن یور پروگرام، اور میرا شہزاد بٹ صاحب کو اور اے وی ایم اجاز صاحب کو بہت سلام. اٹ از آلویز پلیئر بینگ ود دیم. دیکھیے پاکستان اور جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، ہمارا جو کوآپریشن ہے یہ بڑا پرانا ہے جی. بٹ آف کورس ان دا نیو اسٹریٹجک مائلیو، جو نئی اسٹریٹجک انوائرمنٹ ہے خاص طور پہ ویسٹ ایشیا میں مڈل ایسٹ کی جو انوائرمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو فیوچر کی ملٹرائزیشن ہو رہی ہے، جو فیوچر کا ایک کنٹسٹیشن کا ماحول بن رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہانسمنٹ ہو رہی ہے، ملٹرائزیشن زیادہ ہو رہی ہے ڈفرینٹ ریجنز کی. یورپ میں دیکھ لیں 2% سے جی ڈی پی بڑھ کے ڈیفنس کی 5% تک جا رہی ہے. آف کورس پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نیٹو کنٹریز کو کہا کہ جی آپ کنٹریبیوٹ کریں. کینیڈا جیسا ملک اپنا ڈبل کر رہا ہے ڈیفینسو بجٹس کو، اور نیوکلرائزیشن کی طرف بھی ٹرینڈ ہے، وہ بھی بڑھنا شروع ہوگا کیونکہ لوگ اپنی اٹانومی کو، اپنی اسٹریٹجک اٹانومی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں جی. مڈل ایسٹ بھی اسی پریشر سے گزر رہے ہیں. ہمارے ان کے ساتھ تعلقات تو بہت اچھے رہے، لیکن آئی تھنک جو اسٹریٹجک اٹانومی ہے یا جو اشورڈ سپورٹ ہے اس کی متلاشی ہے مڈل ایسٹ. اور پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو اسٹریٹجک ابھی معاہدہ ہوا ہے، ڈیفینسو ایگریمنٹ ہوا ہے، آلدو ہماری ان کے ساتھ بہت پرانا 1982 پروٹوکول کے تحت بہت پرانی ٹریننگ، کیپیسٹی بلڈنگ کی چیزیں ہو رہی ہیں، بٹ دیٹ ہیز گیون نیو شیپ. اور جس طریقے سے مڈل ایسٹ کے اندر کنٹسٹیشن ہے، اسی طرح ہمارے ریجن کے اندر کنٹسٹیشن ہے. اور پاکستان نے جب پرفارم کیا ہے مارکے حق کے بعد انڈیا کے خلاف، تو میننگ فل تو طریقے سے سامنے آیا ہے. تو اس مڈل ایسٹ کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے اپنی اسٹریٹجک اٹانومی کو انشور کرنے کے لیے، اپنے گارنٹیڈ سپورٹ کے لیے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای وغیرہ اور باقی ممالک بھی آپ دیکھیں گے فیوچر میں بہت جلد وہ پاکستان کے ساتھ جڑنا چاہیں گے. وہ پاکستان، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ دیر وونٹ بی اینی اسٹرنگز اٹیچ ٹو دس سپورٹ. اور پھر کیپیبلٹیز، کیپیسٹیز مینیفیسٹ بھی ہوئی ہیں اور پاس میں تھی بھی. اور مارکے حق نے تو بالکل پاکستان کی جو ملٹری ہے اس کو ون آف دی ٹاپ پرفارمنگ ملٹریز آف دا ورلڈ میں لے آئی ہے. اور یہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے ہر شہری کو، اور آرمڈ فورسز تینوں جو ہماری آرمڈ فورسز ہیں، نیوی، ایئر فورس، پاکستان آرمی، ان کی پرفارمنس، ہماری ملٹری لیڈرشپ کو جنہوں نے ریلیونٹ کیا پاکستان کو اس حد تک کہ لوگ آپ کے ساتھ جڑ رہے ہیں. سر، اگر یہ کہا جائے کہ یہ جو دورہ ہے اس سے جو مشترکہ تعاون، استحکام اور مفادات ہیں اس کو فروغ ملے گا، تو یقینی طور پر یہ غلط نہ ہوگا. میں پینٹاگون کی جانب سے آنے والی ایک رپورٹ پر بھی بات کرنا چاہتی ہوں، اور اجاز محمود ملک صاحب میں چاہتی ہوں آپ اس پر اپنی ایکسپرٹ اوپینین دیں. آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان جو دفاعی تعلقات ہیں وہ کتنے مضبوط ہیں. J-10C کی اگر بات کریں تو اٹ از اونلی پاکستان جس کو چین نے یہ فراہم کیا ہے. اور پھر اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ پاکستان اور چین مل کر اس پر کام کر رہے ہیں. پینٹاگون کی رپورٹ پر تفصیلی طور پر ذرا روشنی ڈالیے گا. جی بہت شکریہ. جنرل صاحب نے جو بدلتی ہوئی انوائرمنٹ ہے اور جو نئے چیلنجز ہیں سیکیورٹی کنسرنز کے، انہوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ ہمارے جو مڈل ایسٹ میں جتنے مسلم برادر ملک ہیں ان سب کے ساتھ ہماری ملٹری کوآپریشن کی ایک بڑی طویل ہسٹری ہے. ہم نے موسٹلی ان ملکوں کی جو ایئر فورسز، ان ملکوں کی نیول فورسز اور بہت ساری جگہوں پہ ایون لینڈ فورسز کی ڈیولپمنٹ میں ہم نے بھرپور حصہ لیا. اور ہم لوگ وہاں پہ ہمارے بہت ساری افرادی قوت بھی وہاں پہ ڈیپوٹیشن پہ ان کی ٹریننگ اور ان کی سپورٹ کے لیے وہاں موجود رہی. اور ہم ہمیشہ سے انٹر آپریبلٹی کے لیے بہت ساری ایکسرسائزز بھی کرتے ہیں. لیکن ہوا کیا اس دوران، کیا چیزیں بدلی ہیں جس کا آپ کے ناظرین کو جو ہے نا یاد دہانی کرانا ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ بھارت کی جو کامیاب فارن پالیسی تھی ماضی میں، اور بھارت کا جو ایک پروپیگنڈا اور نیریٹو تھا اپنے
इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो बड़ी सेलेबल चीज़ थी। तो उसकी वजह से ऐसे लगता था कि जैसे इन ममालिक में जो है पाकिस्तान की स्पेस जो है वो रिसीड हो रही है, और वो स्ट्रेटजिक टर्म्स में वो स्पेस भारत जो है उसने उसको एक्वायर कर लिया है। और ख़ास तौर पे अगर हम यूएई की बात करें तो और फिर तीसरी अहम चीज़ ये हुई कि हमने पिछले 10 से 15 सालों में इंडिजिनस प्रोडक्शन में हमने बहुत ज़्यादा जो है एक्सेल किया। वो एयरफोर्स हो, आर्मी के हार्डवेयर हो, साइबर की डोमेन हो, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की डोमेन हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इन सब को जब आप इकट्ठा करते हैं तो आइसिंग ऑन द केक जो है वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की शानदार कामयाबी थी भारत के खिलाफ। अच्छा। तो इन तमाम अवामिल ने मिल के जो पाकिस्तान को नया स्टेटस दिया, तो वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान हैड बिकम कंट्री, अ स्ट्रेटजिक पार्टनर ऑफ चॉइस तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की सूरत में उनको एक क्रेडिबल, सिंसियर और जो है, जबकि अगर वो यही चीज़ कलामी की माजरत एजाज महमूद मलिक साहब, पाकिस्तान और भारत की जहां तक बात है, हम क्वांटिटी पर तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली क्वालिटी पर हमने भारत को शिकस्त ज़रूर दी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो अफवाज है वो मयारी तौर पर भारत से कई गुना ज़्यादा सुपीरियर हैं। कमिंग बैक टू दैट रिपोर्ट ऑफ पेंटागन, मैं चाहूँगी आप बताएं आपने उसको कैसे एनालाइज किया? जी देखिए, पेंटागन की जो रिपोर्ट है वो बड़े वाज़े अंदाज में और बड़े मैं समझता हूँ कि अनयूजुअल, नॉर्मली वो किसी मुल्क के बारे में और ख़ास तौर पे किसी मुस्लिम मुल्क के बारे में इतने जो है ना इफ़ेक्टिव अंदाज में ऐसे वो कमेंट्स नहीं देते, क्योंकि ये उनकी जो ओवरऑल दुनिया की स्कीम है, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव का जो उनका पैराडाइम है, उसमें ये बड़ी अनयूजुअल बात है कि वो किसी मुल्क की इस कदर तारीफ करें और फिर उसको सब्सटेंशिएट करें, क्वालिफाई करें टेंजिबल चीज़ों को कोट करते हुए। तो मेरा ख्याल है ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, ना सिर्फ मुसल्लह अफवाज के लिए, हमारी लीडरशिप इस वक्त जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है उनको इस चीज़ का इदराक है कि हमारा क्या स्टेटस है अक़वाम आलम में, और हमने ये स्टेटस जो है बड़ी मेहनत से, कौम की दुआओं से, कौम की सपोर्ट से हासिल किया है। तो इसको आगे कैसे लेके चलना है, हमारी इस क़यादत को इस चीज़ का इदराक है। यही वजह है कि आप देखिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो हमारे फील्ड मार्शल की तारीफ़ें करते नहीं थकते। दुनिया के जो बड़े मौकर जराइद हैं, डिफेंस के हों, इकॉनमी के हों या स्ट्रेटजी के हों, फॉरेन पॉलिसी के हों, वो हमारी क़यादत को जो है वो हाईलाइट करते हैं। और अल्लाह का हमें बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। मई के महीने में होने वाली जंग के बाद हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पजीराई दी जा रही है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अफवाज को। मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ शहजाद हुसैन भट्ट साहब को भी। भट्ट साहब, आप देखें यूएई के सदर पाकिस्तान के दौरे पर है। एक तरफ कुछ दिन पहले की बात है कि बात हो रही थी गजा में फ़ौज भेजने के हवाले से भी, तो मुझे बताएं कि ये जो दौरा है ये कितनी अहमियत का हामिल है और इसमें किन उमूर के ऊपर बातचीत होने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुनीज़े, बात यह है कि इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और अबू ज़बी के जो हुक्मरान है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पाकिस्तान के जो दौरे पर है, और ये बड़ा ही अहम दौरा है इस वक्त। अच्छा, ये जो दौरा वो फरमा रहे हैं, ये मार्का हक के बाद अगर आपको याद हो तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, वहाँ गए थे। तकरीबन 12 जून की मेरा ख्याल है ये तारीख थी। उस मौके पर दावत दी गई थी जिस पर अब शेख साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। अच्छा, बात यह है कि अगर आप गौर करें तो ऑलरेडी इस दौरे में जो होगा वो तो आगे चल के आएगा, लेकिन ऑलरेडी शेख साहब जो हैं वो हमें 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले ही हो चुका हुआ है, और उस पर ही इस बात को आगे बढ़ाया जा रहा है।
اب بات یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں چائنا اور امریکہ کے بعد پاکستان کا تیسرا بڑا تجارتی شراکت دار ہے UAE یونائٹڈ عرب ایمریٹس، اور ہمارے لیے انتہائی امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ لاکھوں پاکستانی جو ہے وہ اس وقت UAE میں ہیں، اور ترسیلات زر کا جو معاملہ ہے بڑا بڑے پیسے جو ہے وہ ہمیں وہاں سے آ رہے ہیں۔ اچھا بات اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آلریڈی $2 ارب پہلے سے UAE نے دیے ہوئے، لہٰذا اور ہمارے قریب ترین ساتھیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے اس دورے کی جو آپ نے بات کی ہے، اس دورے میں توانائی، انفراسٹرکچر، بندرگاہوں سمیت ریئل اسٹیٹ اور تمام موضوعات پر بات ہوگی اور سگنیچر MOU سائن ہونے کی بات آتی ہے۔ لیکن منیز بات صرف ایک بہت اہم ہے، بات یہ ہے یہ UAE کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں، بہت بڑی پاکستان کے لیے خوشی کی بات ہے، لیکن بات یہ ہے ایک ہے بات یہ ہے ہم کر کیا رہے ہیں، ہماری سوچ کیا ہے، میں کس لیے لڑ رہا ہوں، میں کس کے لیے لڑتا ہوں، میں اس کے لیے لڑتا ہوں، یہ ہے پاکستان، یہ ہے میرے پاکستان کا جھنڈا اور یہ ہے میرا نظریہ، جی ہاں نظریہ پاکستان جو میرے قائد محمد علی جناح علامال اور نظریہ پاکستان، یہ مجھے نظریہ انہوں نے دیا، میں کسی نظریہ کو نہیں مانتا، کوئی نظریہ نہیں اس ملک میں، اور اس نظریہ میں اگر کوئی ملک ہے پاکستان ہے، اور اس پاکستان میں جو نظریہ ہے تو یہ میرا پاکستان ہے، میں اس نظریہ پاکستان کو مانتا ہوں۔ اور آخری لائن منیزے صرف ایک ہے کہ UAE کے پریزیڈنٹ اگر پاکستان میں آ رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں اور تمام اہم ممالک کے صدور بھی یہاں آ رہے ہیں، یہ بات لندن میں بیٹھے ہوئے افراد کو اور بھارتی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے افراد کو پسند نہیں آ رہی منیزے۔ آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ UAE کے صدر کے اگر دورہ پاکستان کی بات کریں تو اس سے جو ریجنل تعاون ہے، جو سیکیورٹی ہے اور مشترکہ مفادات ہیں، یقینی طور پر اس کو فروغ ملے گا۔ لیکن پینٹاگون کی رپورٹ بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے، جو اس بات پر مہر ثبت کرتی ہے کہ پاکستان اور چائنا ریجنل الائنس پارٹنرز کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، مگر دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے وقتوں میں یعنی مستقبل میں ریجنل پاور ایکویلیبریم پاکستان اور چائنا مل کر کس طرح سے طے کرتے ہیں۔